اللہ رب العزت نے آسمانی صحائف اور کتابوں کو سمجھانے کے لیے افراد اور رجال کو بھی بھیجا، جن افراد اور رجال کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کہا جاتا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت، انسانیت کی رہبری اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ آ کر مکمل ہوا۔ یہاں پر یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام من جانب اللہ مبعوث کیے گئے تھے، ان سب نے اپنے اپنے دور میں اپنی امتوں تک اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہونے والے احکامات کو، پیغامات کو اور ہدایات کو پہنچایا۔ یا آج کے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں دعوت دین کا فریضہ ادا کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تبلیغ دین یا دعوت دین کا کام کوئی 100 یا 200 سال پرانا نہیں۔ تبلیغ دین کے کام کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا، اور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ عظیم فریضہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ادا کیا جاتا رہا۔ اور اس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بے شمار قربانیاں دی۔ اللہ کی توحید و وحدانیت کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کئی تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انبیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کے اوپر آرے چلائے گئے، انبیاء کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے زیادہ تبلیغ دین کی خاطر نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ دین کی خاطر اپنے نبوت اور رسالت کے 23 سالہ
قلیل زمانے میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اگر ان تکالیف کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی تکالیف کو رکھ دیا جائے، تو ترازو کے جس پلڑے میں نبی علیہ السلام کے 23 سالہ دور کی تکلیفیں ہوں گی، وہ پلڑا اتنا وزنی ہوگا کہ وہ وزن سے دیگر انبیاء کی، تمام انبیاء کی تکالیف سے زیادہ نبی علیہ السلام کی تکالیف ہوں گی، اور وہ پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزنی اللہ۔ اور ان تکالیف کو آپ علماء کرام سے، داعین دین سے سنتے بھی رہتے ہیں، اور جو لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں مطالعے کے ذریعے سے اس کا بخوبی علم بھی ہے کہ کس طرح سے نبی علیہ السلام کے راستوں میں، جن راستوں سے آپ گزرا کرتے تھے، کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، کس طرح سے جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں نماز ادا کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر کفار و مشرکین کی جانب سے ڈال دی جاتی، کبھی گلے میں کپڑا یا چادر ڈال کر آپ کے گلے کو گھونٹا جاتا۔ اور پھر طائف کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ دعوت دین کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے طائف میں گئے تو وہاں کے سرداروں نے کیسی بہکی بہکی باتیں آپ علیہ السلام کو کہی، اور صرف ان بہکی ہوئی باتوں کے کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کو وہاں سے بھگانے کے لیے اوباش اور لوفر قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کا تعاقب کیا، دور تک آپ کا پیچھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، جن پتھروں کے برسنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ دین کے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے نبی علیہ السلام کو حکم تھا کہ جو دین میں نے آپ کی جانب نازل کیا ہے، اس دین کی تبلیغ کا فریضہ آپ ادا کیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی تو گویا کہ آپ نے نبوت و رسالت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ آپ کو انسانیت کی جانب تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا، انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام تبلیغ دین کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اتنا آگے بڑھے، اس قدر قربانیاں دی، اس قدر کوششیں کی کہ اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر یہ کہنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو گھونٹ دیں گے جب تک یہ ایمان نہ لائے؟ آپ کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے، لہذا اس قدر بھی اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب نبی علیہ السلام 1,30,000 جانثاروں کے ساتھ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قافلے کے ساتھ حجۃ الوداع کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں پہنچے، اور میدان عرفات میں جبل رحمت پر اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا اور اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اور اس موقع پہ جب خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبہ کے اختتام پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رب نے مجھ پر جو احکامات نازل فرمائے تھے، میرے رب نے جو پیغامات مجھ پر اتارے تھے، میرے رب نے میری جانب جن ہدایات کو نازل کیا تھا، وہ احکامات و پیغامات اور وہ دین کی باتیں اور وہ اہم ترین ہدایات میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے ان احکامات اور پیغامات کو ہم تک صرف پہنچایا ہی نہیں، بلکہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہمیں کر کر بھی دکھا دیا کہ کس عمل کو کس طرح سے بجا لانا ہے، کس عمل کو کس طرح سے انجام دینا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس جواب کو سن کر اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی جانب اٹھایا اور 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، جو کچھ آپ نے میری جانب نازل کیا تھا وہ تمام احکامات و پیغامات میں نے آپ کے بندوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اے ربا، اس پر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں۔ اور پھر حاضرین صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو اے حاضرین صحابہ، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے جو یہاں پر موجود ہے، جو کچھ میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب تم ان احکامات، ان ہدایات اور ان پیغامات کو ان لوگوں تک پہنچا دینا، میری امت کے ان افراد تک پہنچا دینا، اللہ کے ان بندوں تک پہنچا دینا جن تک میں ان احکامات کو نہیں پہنچا سکا۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میدان عرفات کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھایا، اور پھر پوری دنیا میں تبلیغ دین کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھیل گئے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، حیات الصحابہ کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کس ملک میں قرائے ارض کے کس کس کونے تک صحابہ کرام پہنچے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سن 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہمارے ہندوستان کے اندر ریاست گجرات کے شہر بھروچ میں ایک صحابی آئے، اللہ کی توحید و وحدانیت کا پیغام لے کر سن 15 ہجری میں، اور ان صحابی کا نام تھا حضرت حکم بن عاص رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر 15 ہجری میں اللہ کی توحید و وحدانیت کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پہنچا۔ اس کے بعد پھر سن 93 ہجری میں
محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے سندھ اور بلوچستان کو فتح کیا. پھر اس کے بعد 561 ہجری کے اندر ہندوستان میں محسن ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وارد ہوئے، اور ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑی تعداد مشرف با اسلام ہوئی. اس تعداد کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں، اور زیادہ جو قول بیان کیا جاتا ہے وہ 90 لاکھ افراد کا قول ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اخلاق و کردار کے ذریعے سے متاثر ہو کر ایمان کو اور اسلام کو قبول کیا اور مشرف با اسلام ہوئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس کے بعد اولیاء کرام کی آمد کا سلسلہ چل پڑا، لیکن ہماری اس جموں کشمیر ریاست میں 726 ہجری تک کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی کلمہ گو نہیں تھا. مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، اور 726 ہجری کی بات ہے کہ جب اس خطہ ارض کا بادشاہ راجہ رنچن تھا، اور وہ مذاہب کے اختلافات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا تھا. ایک شب اس نے یہ ارادہ کیا کہ رات سو کر صبح کو جب میں اٹھوں گا تو جس مذہب والے پر میری پہلی نگاہ پڑے گی میں اسی مذہب کو اختیار کروں. ڈل جھیل کے کنارے وہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا کہ جو ہی صبح صادق ہوئی تو اذان کی صدا اس کے کانوں میں پڑی. اس نے کھڑکی کو کھولا، دیکھا کہ ایک بندہ اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کے کلمات کو بلند کر رہا ہے. ان کلمات کو سن کر راجہ رنچن کا دل بہت پسیج گیا، وہ متاثر ہوا اور فوراً اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے ہاتھ منہ اپنے طور پہ دھویا اور اپنے مکان سے باہر نکل کر اس مقام پر پہنچا جہاں سے اس کو اذان کی آواز سنائی دی تھی. وہاں دیکھا کہ پتھر کے اوپر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، کبھی قیام میں جھوم رہا ہے، کبھی سجدہ اور رکوع خشوع و خضوع سے کر رہا ہے. اس نماز کے عمل کو دیکھ کر بھی راجہ رنچن بہت متاثر ہوا اور پاس کھڑا رہا. جو اس اللہ کے ولی نے اپنی نماز مکمل کی اور دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کھڑا ہوا تو راجہ رنچن اس کے ساتھ لپٹ گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ تمہارا کس مذہب سے تعلق ہے اور تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرا مذہب اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں، اور مجھے سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل کہتے ہیں.
یہ سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ وہ پہلے شخص تھے کہ جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام پہنچا، اور ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے راجہ رنچن جو بدھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا، اور سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ نے راجہ رنچن کا اسلامی نام صدر الدین رکھا، اور یہ صدر الدین اس خطے کا پہلا مسلمان بنا۔ پھر آگے سلسلہ چلتا رہا، لیکن سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جس مشن کو لے کر وہ آئے تھے، آہستہ آہستہ اس مشن کے اندر کمزوری آنے لگی۔ ٹھیک ان کے 49 سال کے بعد 776 ہجری کے اندر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ ہمدان سے 600 سادات کے قافلے کے ساتھ کشمیر میں وارد ہوئے، اور پھر کشمیر میں دین کی بہار آ گئی، اور پھر کئی بڑے بڑے محدث اللہ کے ولی اولیاء کرام پیدا ہوئے، جن میں شمس العارفین شیخ یعقوب سرفی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن میں سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن میں علمدار کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن میں حضرت بابا داؤد خاکی مشکاتی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کو پوری مشکات شریف زبانی یاد تھی، سبحان اللہ، مشکات شریف کے وہ حافظ تھے، اور کئی اولیاء کرام جن کے ذریعے سے دین کی اور ایمان کی بہار وادی کشمیر میں آئی۔ پھر بڑے بڑے محدث اور مفسر وہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے ادارے کھلے، مدرسے کھلے، لیکن ہمارا یہ خطہ کوہستان جسے آج خطہ چناب کہا جاتا ہے، یہاں ابھی تک کوئی دین کا پیغام نہیں پہنچا تھا، حتیٰ کہ 1022 ہجری میں محسن خطہ کوہستان حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ مختلف دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرتے ہوئے مختلف کرامات کا اظہار کرتے ہوئے وارد کشتواڑ، اور وہاں کا جو مہاراجہ تھا، ان کے اخلاق و کردار، ان کے زہد و تقوی اور ان کی عبادت سے اور ان کی کرامات سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام۔ اس کے بعد ہندوستان کے اوپر ایسے حالات آئے، اور اس دور میں یہ پورا جس کو آج بر صغیر کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی تھا۔ افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، یہ سب ایک ہی ملک ہے جسے آج بر صغیر کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک دور جلال الدین اکبر کا آیا، اس نے لوگوں سے اپنا کلمہ پڑھوانا شروع کر دیا،
لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر، اور اپنا ہی دین گھڑ لیا، اور اس اپنے بنائے ہوئے دین کو دین اسلام کے مقابلے میں پیش کیا، جس کا نام اس نے اپنے طور پہ دین الہی رکھا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کو دین الہی نہیں بلکہ اس کو دین اکبری کہنا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جلال الدین اکبر اور اس کے اپنے بنائے ہوئے دین کا سد باب اور قلع کما کرنے کے لیے شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا، اور یہ سنت اللہ رب العزت کا ضابطہ رہا ہے کہ جب بھی کسی نے دین کے خلاف سر ابھارنے کی کوشش کی یا دینی عقائد و نظریات کو بگاڑنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے کے لیے کسی نہ کسی مجاہد ملت اور بندہ خدا کو پیدا کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں مامون اور معتصم باللہ کی جانب سے خلق قرآن کے عقیدے کو چھیڑا گیا کہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق اللہ۔ تو اس باطل اور فاسد نظریے کے سد باب کے لیے اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور جنہوں نے ڈٹ کر ان حکمرانوں کا مقابلہ کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، کوڑے برداشت کر لیے، لیکن حکمرانوں کے عقیدے اور نظریے سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی طرح شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بھی جلال الدین اکبر کے ذریعے سے جو ارتداد کی لہر چلائی گئی تھی، لوگوں کو ایمان سے پھیرا جا رہا تھا، کافر و مرتد بنایا جا رہا تھا، شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ان باطل اور فاسد عقائد اور نظریات کا توڑ کیا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کی، دعوت دین اور تبلیغ دین کا فریضہ ادا کیا۔ اسی طرح پھر ایک دور انگریزوں کا آیا، اور انگریزوں نے تعلیم کے نام پر مشنری سکول کھولے، تو انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بحر العلوم بانی دار العلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے دار العلوم دیوبند کو قائم کیا، اور ان کے تعلیمی رفیق اور ساتھی مولانا رشید احمد گنگوئی سرپرست اول دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور لوگوں کے ایمان کے ضائع ہونے سے لوگوں کے ایمان کو بچایا۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ ہنود کی جانب سے ایک شدھ ہی تحریک چلی،
اور اس تحریک کے ذریعے سے باقاعدہ ایک منظم سازش کے ذریعے سے مسلمانوں کو طرح طرح کا لالچ دے کر ایمان سے محروم کیا جانے لگا، بلکہ یوں کہوں کہ ایمان والوں کو ہندو بنایا جانے لگا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کے محدث شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا، ان کے دل میں القاء فرمایا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلا کر مختلف امور ان کے سپرد کر دی۔ اشرف العلماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو تصنیفات کا کام سونپ دیا کہ آپ کتابیں لکھیں اور تصنیفات کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو بچائیں، اپنے استاد کے حکم کی تعمیل میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور ایک ایک کتاب 10 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اللہ، مفتی محمد کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کو فتویٰ نویسی کے کام پر لگا دیا کہ لوگوں کے مسائل آپ کے پاس آئیں گے، اور مسائل بھی دین کا شعبہ ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہوگا تو فضائل پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ اس کام کو انجام دیں۔ تو انہوں نے فتوے کے ذریعے سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا، اور بچوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے اور بنیادی مسائل جن کو مبادیات دین کہتے ہیں ان کو سیکھنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جو 4 حصوں پر، چھوٹی سی کتاب ہے، 4 حصوں پر مشتمل ہے، جس کو تعلیم الاسلام کہا جاتا ہے، اور ہر مکتب ہر مدرسے میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اتنی مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہوئی۔ یہ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی تھے جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو درس حدیث کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو جہاد کے امورات دیکھنے کی ذمہ داری دی گئی، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کو